نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء اني احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یوم عاشوراء کے روزے کے بارے میں اللہ پاک سے گمان کرتا ہوں کہ وہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ مسلم بن حجاج قصیری نشاپوری نے مسلم شریف میں اس کو روایت کیا ہے، اور سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ ایک سال کے بعد کے گناہوں کا کفارہ بھی بن جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی جو ہیں وہ عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ کے دریافت کرنے پر انہوں نے کہا کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکرانے کے طور پہ جو روزہ رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے سال جب یہ دن آئے تو ہم ساتھ نویں محرم کا روزہ بھی ملا لیا کریں گے۔ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ 9ویں محرم اور 10ویں محرم کے ساتھ 11ویں، کیونکہ یہودی عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتے تھے، تو اس لیے یہ بات فرما دی گئی کہ یہودیوں اور نصرانیوں کی مخالفت کرو، کہ ان کی مخالفت میں 9ویں کے ساتھ روزہ ملانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ افضل الصیام بعد رمضان، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں، اور فرائض یعنی فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ تو محرم جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، اللہ پاک نے حرمت والے مہینوں میں اس کو شمار کیا ہے۔ ذی-القعدہ، ذی-الحجہ، محرم اور رجب، یعنی 4 مہینے جو ہیں حرمت والے 4 مہینے جو ہیں، اس میں ایک مہینہ محرم کا مہینہ بھی ہے۔ تو یہ عاشوراء کا جو دن ہے جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ عاشوراء عشر یا عشر سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے 10واں، یعنی محرم کا 10واں دن۔ تو اللہ پاک نے اس دن آسمان، زمین اور قلم کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو وہ عاشوراء کا ہی دن تھا۔ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو وہ عاشوراء کا ہی دن تھا۔ ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا تو وہ عاشوراء کا ہی دن تھا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کی چوٹی پہ جو ہے وہ لگی، ٹھہر گئی جب طوفان آیا، تو وہ عاشوراء کا ہی دن تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، آگ گلزار بن گئی، تو وہ عاشوراء کا ہی دن تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو وہ عاشوراء کا ہی دن تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی تو وہ عاشوراء کا ہی دن تھا۔ یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے رہائی ملی تو وہ عاشوراء کا ہی دن تھا۔ کافی عرصے کے بعد، کافی سالوں کے بعد یعقوب علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی تو وہ عاشوراء کا ہی دن تھا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو وہ عاشوراء کا ہی دن تھا۔ یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی تو وہ عاشوراء کا ہی دن تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو، بنی اسرائیل کو، یعنی فرعون سے نجات ملی تو وہ عاشوراء کا ہی دن تھا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے تو وہ عاشوراء کا ہی دن تھا۔ اسی طرح حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو وہ عاشوراء کا ہی دن تھا۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح ہوا تو عاشوراء کا ہی دن تھا۔ تو عاشوراء کے دن کی جو ہے بڑی فضیلت ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس دن روزہ رکھنے کی جو توفیق عطا فرمائیں، اور ساتھ 9ویں محرم، اگر کوئی 9ویں کے ساتھ روزہ نہ رکھ سکے تو پھر 10ویں کے ساتھ وہ 11ویں کا روزہ رکھ لے، کیونکہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم پر اور سنت پر اور صحیح معنوں میں صحابہ کا جو احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور اس درس کو سننے کے بعد آپ اس کو شیئر بھی کریں تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا
الا البلاغ المبین۔